الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 30واں پارہ سورۃ العصر تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ آج 22 ذی الحجہ ہے اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کا جمعہ یہ اسلامی سال کا آخری جمعہ ہو، پھر نیا سال محرم سے شروع ہو جائے۔ انسان کی زندگی کے اندر وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، معلوم ہی نہیں کہ ابھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کچھ دن پہلے آپ کے سامنے ذی الحجہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور 1442 ہجری تھی۔ ایک دم پتہ چلا کہ یہ سال بھی اسی طریقے سے گزر گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت سورۃ العصر میں ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جن لوگوں نے حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ رب العزت کی طرف سے دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی اکثر لوگ قدر کرتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر ایک الصحت، وہ صحت ہے، اور دو والفراغ، وہ فراغت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وصحتک قبل سقمک، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو فقر آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وفراغک قبل شغلک، فراغت کے اوقات کو مشغولیت کے ایام آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تو آج آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس بات پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے وقت۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وقت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ 5 انعامات جو اللہ کی طرف سے انسان کو اوپر ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایک یہ ہے کہ وہ فراغت کا وقت ہے۔ جس کو یہ وقت مل جائے، اور ہر انسان کو یہ وقت ملتا ہے، لیکن خوش نصیب اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے اس وقت کو کرامت بنا لے۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر والعصر قسم کھا کر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر ہمیں اگر کسی کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ یہ میری بات سچی ہے تو میں اس وقت قسم اٹھاتا ہوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میری بات سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے، تو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے انسان قسم اٹھاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی بات کس سے زیادہ سچی ہوگی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ کی ہر بات سچی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیوں ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ دن اور رات کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے رات کی کہ جب وہ تمہیں ڈھانپ لے، قسم ہے دن کی کہ وہ جب روشن ہو جائے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اسی طریقے سے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی۔ یہ جو اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہے ہیں، کبھی زمانے کی قسم اٹھائی، کبھی رات کی قسم اٹھائی، کبھی دن کی وقت کی قسم اٹھائی، کبھی فجر کے وقت کی قسم اٹھائی، کبھی چاش کے وقت کی قسم اٹھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ التبیان فی احکام القرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس وقت قسم اٹھاتے ہیں جب کسی چیز کی اہمیت، اس کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ وقت بہت اہمیت والی چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ اکثر لوگ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی قدر نہیں کرتے، ایک وقت اور دوسری صحت، اس کی قدر نہیں کرتے۔ صحت کی قدر اس وقت انسان کو ہوتی ہے جب اس پر بیماری آتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح وقت کی اہمیت اس وقت ہمیں پتہ چلتی ہے جب مشغولیت کے وقت ہو، پھر انسان سوچتا ہے کہ اس وقت میں فارغ تھا، میرے پاس وقت بھی تھا، افسوس کہ میں اس وقت یہ کام کر لیتا، لیکن پھر وہ افسوس کرتا رہتا ہے، وقت چونکہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 انعامات میں سے جو سب سے بڑا انعام ہے وہ فراغت قبل شغلک، وہ فراغت کا وقت ہے مشغولیت سے پہلے کا، وہ انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے جو انسان کو ملا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت وقت اتنے تیزی کے ساتھ گزرے گا کہ فرمایا کہ سال ایسے گزرے گا جیسے کہ ایک مہینہ گزرتا ہے، اور ایک مہینہ ایسے گزرے گا جیسے کہ ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، اور ایک ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے کہ ایک گھنٹہ۔ اور دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مہینے اس تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ 1443 یہ ہجری یہ سال یہ ختم ہونے والا ہے، ایک ہفتے کے بعد دوبارہ نیا سال شروع ہو جائے گا۔ کتنی تیزی کے ساتھ یہ اوقات ہماری زندگی کے اندر سے گزر رہے ہیں، لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے اس وقت کو کارآمد بنا لے، اس سے فائدہ حاصل کر لے۔ کسی کا وقت کسی کام میں مشغول ہے، کوئی اپنا وقت کو گزار رہا موبائل کے اندر، کسی کا وقت گزر رہا ہے فیس بک دیکھتے ہوئے، کسی کا وقت گزر رہا ہے یوٹیوب استعمال کرتے ہوئے، کسی کا وقت گزر رہا ہے سیاسی تبصروں کرتے ہوئے، کسی کا وقت گزر رہا ہے سیاسی نعرے لگاتے ہوئے، کسی کا وقت گزر رہا ہے معیشت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ ڈالر اتنا پہنچ گیا، کل ڈالر یہ تھا، اس کی حکومت میں یوں تھا۔ تو یہ وقت گزر رہا ہے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ اس وقت کو ہم نے دین کے لیے کتنا کارآمد بنایا ہے، اس وقت کے اندر ہم نے دین کی کتنی باتیں سیکھی ہیں۔ حالانکہ یہ وقت جو ہے یہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کہ سونا چاندی انسان کے ہاتھ سے چلا جائے تو بعد میں اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گزرے ہوئے لمحات جو انسان کی زندگی سے ایک لمحہ بھی گزر جائے، انسان جتنی کوشش کر لے وہ لمحہ وہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ سونا چاندی ہاتھ سے گیا، انسان تھوڑی دیر محنت کرے گا، مشقت اٹھائے گا، مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ جتنا کیا تھا اس سے زیادہ حاصل کر لے، لیکن زندگی کا جو وقت گزر گیا ایک لمحہ بھی وہ واپس نہیں آ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرا ایک دن گزر گیا اور میرے اعمال کے اندر اضافہ نہیں ہوا۔ یعنی کہا کرتے تھے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں سے ایک دن کم ہو گیا اور میں اپنے اعمال کے اندر اضافہ نہ کر سکا نیکیاں کر کے، مجھے اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس آدمی پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اپنا وقت گزارتے ایسے کام کے اندر جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، ایسے آدمی پر تعجب ہوتا ہے۔ اب موبائل میں آپ گیم کھیلتے ہوئے گزار دو، نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ کوئی پب جی کھیلنے میں گزارتے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ آپ جو ہے سیاسی تبصرے کرتے رہو، نہ آپ کو کوئی دنیا کا فائدہ ہوگا نہ آپ کو دین کا فائدہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، مجھے ایسے آدمی کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسے کام میں اپنے آپ کو مشغول کر دیا، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کی خوبیوں میں سے، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ہر ایسا کام چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایمان اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ جس میں دین کا فائدہ، ایسے کام میں اپنے آپ کو مشغول کر کے وقت کو ضائع کر رہا ہے، ایسا انسان، اس کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ایسا کام کو انسان چھوڑ دے۔ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ ایسے کام کو چھوڑ دے۔ ایک تابعی گزرے حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کے حالات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت مجھے آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے، آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ تو حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ کس بارے میں گفتگو کرنی ہے، دین کے معاملے میں یا دنیا کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ دنیا کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے۔
تو عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تم سورج کی گردش کو تھوڑی دیر کے لیے روک لو جتنی دیر کے لیے تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت سورج کی گردش کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ تو کہا کہ پھر میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں دنیا کی خاطر؟ ہاں دین کی بات ہوتی تو پھر میں جو ہے اپنا قیمتی وقت میں دے سکتا تھا، لیکن دنیا کی خاطر اپنے وقت کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو وقت کی اہمیت اسلاف کی نظر کے اندر بڑی تھی، وہ وقت کی قدر و قیمت کو جانتے تھے، وہ اپنا ایک لمحہ بھی جو ہے وہ دنیا کی خاطر لایانی کاموں کے اندر نہیں گزارتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ وقت جو ہے الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے، ان لم تقطعہ قطعک، اگر تم نے اس کو نہیں کاٹا تو یہ قیامت کے دن تمہیں کاٹ دے گا۔ وقت کی مثال تلوار کی طرح، آج تم اس کو کاٹ لو، کیا مطلب اس کو کارآمد بنا لو، نفع حاصل کر لو اس سے، ورنہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہی وقت تمہیں کاٹ دے گا، تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا وقت کی مثال برف کی سی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وقت کی اہمیت اس آدمی سے پتہ چلی کہ ایک مرتبہ میں شام کے وقت مغرب کے وقت بازار میں گیا تو میں نے ایک آدمی کو آواز لگاتے ہوئے سنا جو زور زور سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں میری برف مجھ سے خرید لو، اگر آج مجھ سے برف نہیں خریدی گئی تو یہ صبح تک پگھل جائے گی، پانی پانی ہو جائے گی۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی آواز سنی کہ مجھے اپنے اس وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ انسان کی زندگی برف کی طرح ہے، آہستہ آہستہ یہ پگھل رہی ہے۔ اگر انسان برف کو کارآمد بنا لے، اس سے نفع حاصل کر لے، پانی میں ڈال دے، اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کو پی لے گا، دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر اس برف کو اس نے ویسے ہی رکھ دیا تو وہ آہستہ آہستہ پگھلتی رہے گی، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہاں کیچڑ ہو جائے گا، دوسروں کو بھی اس سے نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے کہ اگر انسان اس سے فائدہ حاصل کر لے گا تو اس کو فائدہ ہو جائے گا، اور اگر اس نے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا تو یہ آہستہ آہستہ انسان کی زندگی گزرتی رہے گی، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پھر خود بھی یہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن دوسروں کے لیے بھی یہ فائدہ مند نہیں رہے گا۔ حضرت امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ یہ صبح کے وقت فجر میں جب گھر سے باہر نکلتے فجر کی نماز کے لیے تو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اشراق تک تلاوت کیا کرتے تھے۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد پھر حدیث کا درس میں مشغول ہو جاتے، حدیث کا درس دیتے، دوپہر کے کھانے تک 11-12 بجے تک وہ درس دیتے حدیث کا، اور پھر واپس آتے، کھانا کھاتے، تھوڑی دیر قیلولہ کرتے سنت کے مطابق، پھر ظہر کی نماز کے لیے اٹھتے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد واپس چلے جاتے اس جگہ پر جہاں پر لوگ پانی کنویں سے نکالنے کے لیے جمع ہوتے تھے، وہاں پر جا کر ان کو قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کرواتے تھے۔ عصر تک ایسے ہی معمول گزرتا، اور پھر عصر کے وقت واپس آتے، عصر کی نماز پڑھتے اور مسجد میں بیٹھ جاتے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، مغرب تک یہی معمول ہوتا۔ مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً گھر جاتے، رات کا کھانا کھاتے، عشاء کی نماز میں واپس آتے، عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جایا کرتے، اور پھر 2 حصے رات کے سو جانے کے بعد تیسرے حصے کو اٹھتے اور پھر تہجد میں مشغول ہو جاتے۔ تو ان حضرات نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری، اپنے اوقات کو اس طریقے سے انہوں نے کرامت بنایا کہ کوئی بھی وقت، کوئی لمحہ ان کا بیکار نہیں گزرتا، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں گزر جاتا پورا کا پورا وقت۔ آج ہمیں جو سب سے زیادہ ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں وہ ہے وقت، جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ ضائع ہو رہا ہے۔ کوئی اپنا وقت ضائع کر رہا ہے موبائل کے چکر میں، کوئی اپنا وقت ضائع کر رہا ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں، کوئی اپنا وقت ضائع کر رہا کھانوں کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سے لوگ کھانا کھانے کے لیے 1-1.5 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں کہ ہم کراچی سے باہر جا کر کھانا کھائیں گے، اب وہاں جا کر بیٹھ گئے، 2 گھنٹے انتظار کیا، کھانا کھایا، پھر جو ہے 1.5 گھنٹے کا سفر کیا، 4 سے 5 گھنٹے صرف کھانے کے لیے جو ہے ہم نے ضائع کر دیے۔
اسی طریقے سے آپ شادی ہالوں میں چلے جائیں کہ 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچے، پھر کھانا، پھر کھانے کے بعد واپس۔ اسی طریقے سے ہم شاپنگ کرنے کے لیے کبھی ایک مارکیٹ میں کبھی دوسری مارکیٹ میں، اس طریقے سے اوقات گزار رہے ہیں۔ کیا قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اوقات کن چیزوں کے اندر گزارا؟ دنیا کی چیزوں کے اندر وہ اپنے اوقات کو ضائع کر دیا۔ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے بھی تمہیں وقت تھا؟ جمعے کے دن 20-25 منٹ کا بیان ہوتا ہے، اس وقت بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن دنیا کے اوقات، دنیا کے اندر جو ہے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ بعض کسی سے پوچھا جائے کہ کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں وقت پاس کر رہا ہوں، موبائل پر گیم کھیل رہا ہوں، وقت پاس کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندے، وقت بھی پاس کرنے کی کوئی چیز ہے؟ کیا اللہ نے اس لیے دیا تھا وقت کہ اس کو پاس کیا جائے؟ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ، کہ اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے عمر دی تھی، تو نے کہاں وہ فنا کی، کہاں ختم کی؟ اور دوسرا سوال ہوگا کہ ہم نے تجھے جوانی دی تھی، وہ جوانی کس چیز میں تو نے ضائع کی؟ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تو نے مال کیسے کمایا؟ اور چوتھا ہوگا کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں سوال ہوگا کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوالات ہوں گے۔ جب تک ان کا کوئی جواب نہیں دے گا اس وقت تک وہ میدان محشر کے اندر اس کے پاؤں وہی چپٹے ہوئے ہوں گے۔ جس وقت جو ہے سورج سوے نیزے کے فاصلے پر ہوگا، انسان کا جسم برہنہ ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے اندر جو ہے ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے گناہوں کے پسینے کے اندر ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کے پسینے میں اپنے منہ تک کے وہ منہ کی لگام بنا ہوا ہوگا پسینہ، اس کے لیے سانس لینا مشکل ہوگا۔ تو قیامت کے دن تو یہ سوال پوچھے جائیں گے، اللہ نے تمہیں وقت دیا تھا، جوانی دی تھی، یہ جوانی کہاں گزاری ہے؟ اللہ کی اطاعت میں گزاری یا موبائل میں؟ اللہ کی اطاعت میں گزاری یا جو ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزاری؟ اللہ کی اطاعت میں گزاری، دین کو سیکھنے میں گزاری، یا جو ہے کسی اور کاموں کے اندر، سود، رشوت، حرام کاری کے اندر، دوسرے کاموں کے اندر گزار دی تم نے؟ یہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے اس کو بڑی اہمیت ہے۔ اور قیامت یہ کرامن کاتبین جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہوگا، انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہ اعمال نامہ ہے جو تو نے دنیا کے اندر اعمال کیے تھے، تو خود اس کو پڑھ لے، تو کیا لے کر آیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ ہاں، قیامت کے دن جس کا نیک اعمال کا ترازو جو ہے وہ بھاری ہو گیا، نیکیوں کا ترازو بڑھ گیا، تو وہ انسان خوش ہوگا، عیش و عشرت میں ہوگا، اور پھر ہاؤم اقرؤوا کتابیہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، یہ میرا اعمال نامہ ہے، لوگوں دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نامہ اعمال قیامت کے دن ہلکا ہو گیا، اس کے اعمال کے اندر نیکیاں نہیں تھیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے لوگ اس وقت گھاٹے میں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ 2 وقت ایسے ہیں کہ جس میں انسان جو ہے اس وقت تمنا کرے گا، آرزو کرے گا۔ 2 وقت ایسے ہیں، ایک ہے اس کا وقت جب اس پر موت آئے گی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا۔ جب انسان پر موت آئے گی اور اس کے سامنے جنت یا دوزخ اس کے سامنے آ جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب میرا ٹھکانہ کیا ہے، مرنے سے پہلے دیکھے گا وہ، تو اس وقت وہ آرزو کرے گا کہ اے اللہ آج مجھے ایک موقع دے دیں، میں جا کر نیک اعمال کروں گا، آج میری روح نہ قبض کی جائے۔ لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت اپنے پنجے کو گاڑ لے گی، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ تو ایک وقت وہ ہے جب موت کا وقت آئے گا، اور دوسرا وقت وہ میدان محشر ہوگا۔
وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم مجرمین کو دیکھو کہ وہ اپنے رب کے سامنے گردنیں جھکا کر کھڑے ہوئے ہوں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، اس وقت وہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، ایک موقع مل جائے دنیا میں واپس جانے کا، نیک اعمال کریں گے، لیکن پھر مہلت نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، یہ جوانی دی ہے. اس جوانی کے اندر ہم دین کو سیکھیں، قرآن کو پڑھیں اور احادیث کو سیکھیں. اس کے اندر اس وقت کو گزاریں. دیکھو قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے. قیامت کے دن تو وہ نفس نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت تو گناہوں کی وجہ سے انسان کہیں پر سایہ ہی نہیں ہوگا. ایک نیزے کے فاصلے پر 1 فٹ کے فاصلے پر سورج ہوگا، اتنی تپش ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، سایہ کہیں ملے گا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے جوانی کے اندر اللہ کی اطاعت کی ہو، جس نے جوانی کے اندر اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہو. اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے. اللہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ قیامت کے دن فیصلے ہوئیں گے کہ ایک آدمی وہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں لگا دی، اور دوسرا وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کو گناہوں کے اندر جو ہے لگائی، اور یہ تمنا کر بیٹھا کہ ابھی تو زندگی بہت ہے، جب جو ہے بوڑھا ہو جاؤں گا پھر اللہ اللہ کروں گا، پھر مسجد میں بیٹھوں گا. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس وقت جو ہے موت کا وقت آ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے، اس سے فائدہ حاصل کریں. انسان کی زندگی سے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اس لیے جو باتیں کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.